السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبداللہ اقبال اینڈ ویلکم ٹو AITV۔ دوستو 1600 پینسلوینیا ایونیو پر واقع 220 سال پرانی یہ عمارت اپنی تعمیر سے لے کر آج تک دنیا کی اہم ترین اور غیر معمولی عمارتوں میں سے ایک گنی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت اور خصوصیات اس کے طرز تعمیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس حیثیت کے باعث ہیں جو اسے حاصل ہے۔ دوستو جی ہاں، میں وائٹ ہاؤس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جسے صدارتی محل یا ایگزیکٹو مینشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں معنوی اعتبار سے دنیا کا طاقتور ترین فرد یعنی امریکہ کا صدر رہائش پذیر ہوتا ہے۔ دوستو یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ ہر شخص آج کل تقریباً جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں جن فیکٹس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلیے دوستو، بنا ٹائم ضائع کیے آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے AITV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں۔ نمبر 1، جارج واشنگٹن اس میں کبھی نہیں رہے۔ دوستو موجودہ امریکہ کے بانی اور پہلے صدر جارج واشنگٹن نے اس جگہ کو یعنی وائٹ ہاؤس جہاں یہ آج واقع ہے 1791 میں صدارتی محل کی تعمیر کے لیے منتخب کیا تھا اور اس کے حتمی ڈیزائن کی منظوری بھی دی تھی۔ 13 اکتوبر 1792 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ صدر واشنگٹن جن کی مدت صدارت 1797 میں ختم ہوئی اور وہ 1799 میں وفات پا گئے، کو یہ موقع کبھی نہیں مل سکا کہ وہ اس صدارتی محل میں قیام کر سکیں۔ 1800 میں دوسرے امریکی صدر جون ایڈمز اپنی بیگم ایبیگیل کے ساتھ نامکمل وائٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور وہ یوں پہلے امریکی صدر تھے جو وائٹ ہاؤس میں رہائش پذیر ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کی عمارت اور ملحقہ باغات 18 ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، یہ عمارت کافی وسیع ہے۔ دوستو وائٹ ہاؤس کی عمارت آج کل کی دیگر عمارتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی تو نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عمارت امریکی خانہ جنگی کے بعد تک بھی ملک کی سب سے بڑی عمارت تھی۔ اس میں 132 کمرے، 6 منزلوں میں 35 غسل خانے، 412 دروازے، 147 کھڑکیاں، 28 آتش دان، 8 سیڑھیاں اور 3 لفٹس بھی ہیں۔ یہ عمارت 168 فٹ لمبی ہے اور 85 فٹ چوڑی ہے، جبکہ جنوبی سمت سے 70 فٹ اونچی اور شمالی جانب سے 60 فٹ 4 انچ اونچی ہے۔ نمبر 3، برطانوی فوج کی طرف سے لگائی گئی آگ۔ 1812 کی برطانیہ امریکہ جنگ کے دوران 1814 میں برطانوی فوج نے وائٹ ہاؤس پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس حملے میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کو آگ لگا دی تھی۔ انہوں نے یہ کارروائی امریکی فوجیوں کی جانب سے کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے شہر یارک میں عمارتوں کو آگ لگانے پر بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ آگ نے وائٹ ہاؤس کے اندرونی حصے اور چھت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ امریکی صدر جیمز میڈیسن نے وائٹ ہاؤس کے اصل ڈیزائنر جیمز ہوبان کو طلب کر کے عمارت کی فوری تعمیر نو کا حکم دے دیا۔ بدقسمتی سے صدر میڈیسن اور ان کی بیگم دوبارہ کبھی وائٹ ہاؤس میں آ کر نہیں رہ سکے، البتہ تعمیر نو کا کام مقررہ مدت پر مکمل ہو گیا اور 1817 میں نئے منتخب صدر جیمز مونروے وہاں منتقل ہو گئے۔ نمبر 4، 1901 تک اس کا کوئی سرکاری نام نہ تھا۔ دوستو وائٹ ہاؤس 1800 سے تمام ہی امریکی صدور کی سرکاری رہائش گاہ رہ چکی ہے، مگر اس کو وائٹ ہاؤس کا نام 1901 میں صدر تھیوڈر روزویلٹ نے اپنی سرکاری دستاویزات میں دیا تھا۔ اس سے قبل اسے پریزیڈنٹ ہاؤس یا پھر پریزیڈنٹ مینشن کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اسے وائٹ ہاؤس کا نام اس وقت دیا گیا جب آگ لگنے کے بعد دھوئیں سے کالی ہو جانے والی دیواروں پر سفید پینٹ کیا گیا، لیکن کچھ تاریخ دان اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ نمبر 5، عورتوں کا حق رائے دہی کے لیے 2 سال تک احتجاج۔ 10 جنوری 1917 کو صدر ووڈرو ولسن کی صدارت شروع ہونے کے ساتھ ہی عورتوں کے ایک گروہ جو دی سائلنٹ سینٹینلز کہلاتا تھا نے وائٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے احتجاج کا آغاز کیا۔ نیشنل وومن پارٹی کی نمائندگی کرنے والی عورتوں کے اس گروہ کا مطالبہ تھا کہ عورتوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ دوستو یاد رہے کہ اس وقت تک بھی امریکہ میں عورتوں کو حق رائے دہی کا حاصل نہ تھا۔ دوستو ان عورتوں نے اپنے مطالبے کی منظوری تک وہاں سے ہٹنے اور احتجاج مؤخر کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ گروہ وائٹ ہاؤس کے سامنے 2.5 سال تک مسلسل موجود رہ کر احتجاج کرتا رہا۔
اس دوران انہیں بہت بار گرفتار بھی کیا گیا۔ ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک اور بدتمیزی بھی کی گئی، لیکن وہ اپنی دھن کی پکی ثابت ہوئیں۔ بالآخر 4 جون 1919 کو 19ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے پر عورتوں کو رائے دہی کا حق مل گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔